بادشاہ، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو کسی ملک کا، کوئی نافرمانی کرے، کوئی ان کو ناراض کرے، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں یا نہیں؟ روز واقعات آپ پڑھتے سنتے ہیں. تو کیا نبی کو اتنے بھی اختیار نہیں ہیں؟ اعتراض کرنے والوں، کیا نبی کو اتنا بھی اختیار نہیں؟ یہ کافر بھی جانتے تھے کہ نبی کی دعا خالی نہیں جاتی. یہ وہ بھی مانتے تھے یہ جو کہہ دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا ابو جہل جب اس کو پتا چلا بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیے ہیں، فلاں کافر کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی یہاں ہوگی، اس کا تو رنگ اڑ گیا، تھوک نہیں نکلی جا رہی اس سے، حال برا. اور لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے تجھے؟ گھبرایا ہوا. اس نے کہا تمہیں پتا ہے مسلمانوں کے نبی نے نشان لگا دیے ہیں اور اس میں میرا نام بھی لے دیا ہے، اور تم سب اچھی طرح جانتے ہو ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہہ دیتا ہے. اور آج ہم اعتراض کریں کہ نہیں نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ابو لہب کا بیٹا عتبہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، توہین کی. حضور نے اس کے لیے کہہ دیا یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. ابو جہل کو پتا چلا، اس نے ابو لہب کو پتا چلا، اور اتنے ڈر گئے کہ اس کے لیے انہوں نے پہرے مقرر کر دیے. ان کو پتا تھا ہر وقت اس کو پہرے میں رکھتے، سوتا بھی پہرے میں، کہیں جاتا بھی پہرے میں. حالانکہ وہ کافر تھے، مگر نبی سے سن لیا. رات کے وقت پہرے میں سو رہا ہے وہ، ایک شیر آیا، اس نے ایک ایک کو سونگا. جب اس عتبہ کے پاس گیا اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. کوئی پہرا کام آیا؟ نبی کی بات پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی. باپ کہتا پھرتا تھا اب اس کی خیر نہیں ہے، میں انتظام تو کر رہا ہوں، پہرا تو دے رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، مگر اس کی خیر نہیں، کیونکہ جو نبی نے کہہ دیا ہے ہونا وہی ہے. کیونکہ نبی کی بات خالی جاتی نہیں. اللہ اب دھیان سے سنیں، اللہ فرماتا ہے ان اتبع الا ما یوحا الی، بے شک میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے. آگے بھی تو پڑھو، قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ نبی کی شان میں غور کر کے دیکھ لو، ماننا مومن کا کام ہے، انکار کرنا کافر کا کام. کیوں کہ نبی کی شان مومن کو نظر آئے گی، بے ایمان کو نظر نہیں آئے گی. اب یہاں آنکھ والا کون ہے اور نابینا کون ہے؟ آپ کہیں گے جی دیکھو عام طور پر ہوتا ہے، ایک آنکھ والا ہوتا ہے اور ایک اندھا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ درست، مگر یہاں اس مضمون کے ساتھ کیا مطلب کہ نبی کی شان دیکھتے نہیں ہو اور تمہیں نظر نہیں آتا یہ انگلیوں سے چشمے چلاتے ہیں. ان کی ٹھوکروں میں اللہ نے کائنات رکھی ہے، نظر نہیں آتا. تو مانے گا کون؟ جو دیکھے گا، اور جو نہیں دیکھ رہا نہیں مان رہا وہ آنکھ والا ہو کر بھی اندھا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہے.
افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ جس کے لیے جو فرما دیتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ دھوپ ہے، بادل کا نام و نشان نہیں ہے، یہ اشارہ کرتے ہیں تو بادل آ جاتے ہیں، برسنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ انگلی گھماتے ہیں بادل پھٹ جاتے ہیں۔ آبادی پر بارش نہیں ہوتی، جنگل میں بارش ہو رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا، کون دیکھ رہے ہیں؟ ایمان والے دیکھ رہے ہیں اور مان رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا نا، اس لیے وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو جان لو خلق اشیاء کی قدرت نہیں ہے، ہم خالق نہیں مانتے نبی کو، ہم خالق نہیں مانتے، ہم اللہ کی عطا کا ان کو قاسم مانتے ہیں۔ وہ اللہ کی عطا بانٹنے والے ہیں، ہمیں تو رب بھی ملا ہے تو ان کی بارگاہ سے ملا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، قسم اٹھا کے بات کی جا رہی ہے۔ لا ورب العرش کے معنی عرش کے رب کی قسم۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ قصیدہ بردہ کا شعر ہے کہ ان کی جود جاننا چاہتے ہو، وہ کتنا دیتے ہیں، اللہ کی عطا کتنی بانٹتے ہیں، تو دنیا اور جو کچھ ہے یہ سب نبی کی سخاوتوں میں سے ایک سخاوت ہے۔ من کا لفظ ہے، یہ نہیں کہ یہی سخاوت، یہ ایک سخاوت ہے۔ اور لوح و قلم میں جتنا علم ہے وہ نبی کے علوم میں سے ایک علم ہے۔ لگاؤ فتویٰ امام بوصیری پر، 900 سال ہو گئے دنیا یہ وظیفہ پڑھ رہی ہے، یہ قصیدہ پڑھ رہی ہے، کیا سب پر فتویٰ لگا دو گے؟ سارے مشرک ہیں، سارے بدعقیدہ؟ معاذ اللہ، جو ایسا کہے گا اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ ایمان والے مانتے ہیں اللہ کی عطا سے نبی جانتے ہیں، جانتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، فرشتہ آتا ہے 4 باتیں لکھتا ہے، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا، کیا کرے گا، وہ لکھ جاتا ہے۔ اس فرشتے کو علم ہے یا نہیں؟ اللہ نے دیا ہے نا، نبی کے لیے نہ ماننا، نبی بتا رہے ہیں، وہ فرشتہ آتا ہے ماتھے پہ لکھ جاتا ہے۔ آئیے یہاں پر آپ کو ایک بات پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، پھر سنا دیتا ہوں۔ جناب اشرف علی تھانوی، مخالف کی بات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو حال کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنی کتنی کتابوں میں لکھی ہے؟ 6 کتابوں میں تو میں نے پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ اگر آپ لوگ سب جانتے ہیں تو مجھے وضاحت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ میں بتا دوں۔ مجذوب جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟
جو ہوش میں نہیں ہوتا، جو ہوش میں، آپ ان کو کیا ملنگ کہتے ہو؟ پتہ ہی نہیں چلتا دن ہے یا رات ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، ہوش میں نہیں ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوش والے کی شان زیادہ ہے، اس کو سالک کہتے ہیں، مجذوب کا درجہ زیادہ نہیں، سالک کا درجہ زیادہ ہے۔ تھانوی کہتا ہے میں ایک مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں، خود اس نے یہ واقعہ لکھا، کہتا ہے میری ماں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے، مر جاتے تھے، پیدا ہوتے ہی یا تھوڑے دنوں کے بعد یا مہینے سال کے بعد مر جاتے۔ میرے ماموں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں میرے ماموں ایک مجذوب کے پاس گئے۔ کس کے پاس گئے؟ مجھے سب کی آواز چاہیے۔ اب مجھے بتاؤ مجذوب اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ سیدھی سی بات، غیر اللہ کے پاس تھانوی کا ماموں جائے جائز، میں اللہ والے کے پاس، ولی اللہ کے پاس جاؤں تو مجھ پہ فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ گئے، جا کر داستان سنائی تو دو باتیں کی ہوں گی، یا تو کچھ کر یا دعا کر، کچھ کر یا یہ کہا ہوگا دعا کر، یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں نا، دونوں سے میرا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ کچھ کر یعنی اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تو خود دکھا کچھ، نہیں تو تو اللہ کا پیارا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، تیری بات قبول ہوگی، سنی جائے گی، دونوں طرح میرا ہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تھانوی کے ماموں جا کے کہتے ہیں کچھ کرو، وہ مجذوب جو ہوش میں نہیں ہے وہ آگے سے کہتا ہے جاؤ دو لڑکے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اونچی کہاں گئی وہ بات؟ تم تو کہتے ہو ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، یہاں مجذوب بتا رہا ہے جاؤ دو لڑکے ہوں گے، زندہ رہیں گے، دو بات۔ تیسری ایک ملا ہوگا، ایک میری طرح ہوگا۔ چوتھی بات دونوں کے نام علی کے نام پر رکھنا۔ نہیں سمجھے ہو؟ ابھی بھی نہیں سمجھے ہو؟ دو لڑکے ہوں گے، زندہ رہیں گے، ایک ملا ہوگا، ایک میری طرح مست ہوگا، دونوں کے نام اونچی۔ یہ چار باتیں ان سے کہنا یہ تمہارے کتاب میں تمہارے بڑے نے لکھی ہے، ہم پر اعتراض کرنے والوں ذرا ان چار باتوں میں غور کر لو۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کل کون کیا کرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کب مرے گا کوئی نہیں جانتا، یہ ساری باتیں تو مجذوب بتا رہا ہے جو ہوش میں نہیں ہے۔ جب مدہوش کا یہ عالم ہے تو ہوش والے کا کیا عالم ہوگا؟ کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جن کے دیوانوں کا یہ حال ہے ان کے فرزانوں کا کیا حال ہوگا؟ دو لڑکے ہوں گے۔ تھانوی کہتا ہے میں اس کی دعا سے پیدا ہوا ہوں، میرا نام اشرف علی ہے، میرے بڑے بھائی کا نام اکبر علی، کیونکہ اس نے کہا تھا علی کے نام پہ رام رکھنا، میں ملا ہوں، میرا بھائی تھوڑا سا مست ہے،
اس مجذوب کی دعا سے پیدا ہوئے، اس نے سب کچھ بتا دیا جو ہونا تھا۔ اس واقعے کے بعد تھانوی کو اپنا سب کچھ ماننے والے ذرا مجھے بتائیں، 14ویں صدی میں تھانوی لکھ رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ مجذوب یہ سب کچھ جانتا، اس مجذوب کا یہ اثر ہے، تو جب امتی اور وہ بھی مجذوب کا یہ حال 14ویں صدی میں، تو ولیوں کے ولی غوث پاک کی کتنی شان ہوگی، پھر صحابہ کی کتنی شان ہوگی، پھر نبیوں کی کتنی شان ہوگی، پھر نبیوں کے نبی کی کتنی شان ہوگی۔ اللہ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اعتراض کرنے والوں، کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کتنی بار سنی ہے، یاد ہوگی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، آسمان کے تاروں کے برابر کس کی نیکیاں؟ آج پوری دنیا مل کے آسمان کے تارے گن سکتی؟ ام المومنین کا عقیدہ یہ ہے تارے کتنے ہیں نبی کو خبر ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ اتنی نیکیاں کس کی ہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص کسی کی نیکیاں بتا سکتا ہے پوری؟ بھئی وہ دل میں کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا، آپ کو سب معلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک کس نے کب کہاں کتنی کیسی نیکیاں کی ہیں نبی کو خبر، کتنی کریں گے نبی کو خبر۔ حضور یہ نہیں فرماتے مجھے پہلے یہی نہیں پتا کہ بندے ہیں کتنے، ہوئے کتنے ہیں، ہونے کتنے ہیں، نیکیاں کون کون سی ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں، کچھ تو فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، آگے ان کی پھر شاخیں۔ ہر اچھا کام نیکی ہے، کس نے کب کہاں کتنی نیکیاں کی ہیں اللہ جانے، یا کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں اللہ کی عطا سے ان سے پوچھا جائے کہ جی گن کے بتاؤ تمہارے پاس اب تک کا جتنا ٹوٹل ہے اس میں کس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کتنی ہیں؟ نہیں، حضور دیر نہیں لگاتے، ام المومنین پوچھتی ہیں کہ اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ حضور یہ بھی نہیں فرماتے آج تک آسمان کے تارے کسی نے گنے نہیں، کوئی گن نہیں سکتا، پہلے ٹوٹل پتا چلے آسمان کے تاروں کا کہ ٹوٹل اتنا ہے، پھر لوگوں کی نیکیاں گنے، پھر جوڑیں گے کہ کس کی قریب ہیں یا کس کی پوری ہیں یا کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں؟ حضور نے فوراً فرمایا ہاں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی اتنی نیکیاں ہیں، کوئی صحابی آگے سے یہ نہیں کہتا حضور آپ کو پتا ہے آسمان کے تارے کتنے؟ حضور آپ کو پتا ہے حضرت آدم کے زمانے سے لوگ نیکیاں کرتے آ رہے ہیں، وہ صحابی تھے، سب جانتے تھے، ان سے رب نہیں چھپا تو اور کیا چھپنا ہے، فوراً بتا دیا۔ علم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی میں نے کہا نا ابھی میں صرف نبیوں کی بات کر رہا ہوں،